کرتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جو ہمیں حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جس سے ہمیں دنیا میں سکون و اطمینان اور آخرت کی ابدی کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ فرمان رسول ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو لوگ علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنیں، جس طرح دنیا کی کسی کمپنی کو چلانے یا کسی مشین کو بنانے کے لیے اس کے علم کا حصول ضروری ہوتا ہے، اسی طرح رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے رب ذوالجلال نے جو تعلیم کا ذخیرہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، یا پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کی شکل میں علم کا جو سمندر ہمارے درمیان چھوڑا ہے، اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ جس کے پاس جس قدر علوم الہیہ اور شرعی مسائل کا علم ہوگا، اسی قدر وہ رب کی معرفت کا حقدار ہوگا۔ میری پیاری خواتین اسلام، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یعنی بندہ مومن زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اس شعبے کا علم ضرور حاصل کرے۔ مثلا ایک مسلمان عاقل و بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہو چکی ہے تو اس کے لیے نماز کے مسائل کو جاننا، جو مالدار ہے اس کے لیے زکوٰۃ و حج کے مسائل کا سیکھنا، جو تاجر ہے اس کے لیے مسائل تجارت معلوم کرنا، اسی طرح جو لوگ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں انہیں ان میں شریعت کی منشا کو جان کر عمل کرنا ان پر فرض ہے۔ اس ضروری علم کے حصول میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی حاصل کرے بلکہ دونوں پر فرض ہے۔ میری پیاری بہنیں، آج ہم لوگ اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ عصری علوم تو کجا دینی علوم کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہے۔ ہمارے لوگ 55 کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ سچ ہے، نماز، روزہ، قربانی و حج یہ سب باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنیں، آج بہت سے عصری تعلیم یافتہ مسلمان علم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے شریعت سے اپنا اعتماد کھو رہے ہیں بلکہ اپنا ایمان تک ضائع کر رہے ہیں۔ آج جگہ جگہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے دشمنوں کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے لیے دین کا بنیادی علم اور شریعت کے حقائق کا علم ازحد ضروری ہو گیا ہے۔ سچ ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنیں، اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری پیاری بہنیں، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اسے خود بھی پڑھنا سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، اور اگر اللہ توفیق دے گا تو اس کے ترجمے سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن سیکھنے والا بھی سب سے بہتر، سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگے گا وہ بھی سب سے بہتر، اور اس راہ میں جو مال خرچ ہوگا وہ بھی سب سے بہتر۔ اب میں ایک شعر کہہ کے اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔